سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات انسان سے اللہ کی ہے، چونکہ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، اس لیے سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اپنی مخلوق سے اور انسانوں سے۔ سب سے پیار اور محبت اللہ کو اپنے انسانوں سے ہے۔ پھر تخلیق کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، پیدا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن انسان کے اس دنیا میں آنے کا ذریعہ اس کے والدین ہیں۔ دوسرے درجے پر انسان سے محبت کرنے والے اس کے والدین ہیں۔ پہلا درجہ اللہ کا ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق سے بہت پیار ہے۔ پھر ماں باپ کو اپنی اولاد سے پیار اور محبت ہے۔ اب اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے، میری مخلوق نقصان سے بچ جائے، گھاٹے سے بچ جائے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ دنیا میں میرے بندے کامیاب زندگی گزاریں اور آخرت میں بھی نقصان سے بچ جائیں۔ ماں باپ بھی اسی طرح چونکہ آپ سے پیار کرتے ہیں، وہ ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ ہمارے بچے نقصان سے بچ جائیں، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اور اساتذہ کرام چونکہ روحانی والدین کا درجہ رکھتے ہیں، اس لیے اساتذہ بھی، ٹیچرز بھی، ان کی بھی یہ شدید خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کامیاب ہو جائیں۔ اور اس کامیابی کا جو نسخہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، وہ میں نے آپ بچوں کو بتایا تھا۔ اس نسخے کے 4 نکات اللہ نے بیان فرمائے اور اس پر اتنا زور دیا ہے کہ اللہ نے قسم اٹھائی ہے، اور قسم بھی کس بات کی؟ زمانے کی، وقت کی، انسانی تاریخ کی، کہ زمانہ اس بات پر گواہ ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جن لوگوں نے 4 صفات اپنے اندر پیدا نہیں کی، وہ دنیا اور آخرت میں نقصان اور گھاٹے سے بچ نہیں سکتے۔ بچنے والے صرف وہ لوگ ہیں کہ جن میں 4 صفات پائی جائیں، اور ان میں سے پہلی صفت ایمان کی صفت، جو میں آپ کو گزشتہ اسمبلی میں سمجھا رہا تھا کہ ایمان یہ ہے کہ ہمارا یہ پکا عقیدہ ہو کہ اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، اللہ ہی ہمیں زندگی اور موت دیتے ہیں، اللہ ہی ہمیں رزق دے رہے ہیں، اس پوری کائنات کا نظام اللہ چلا رہے ہیں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ بادشاہ ہیں، شہنشاہ ہیں، سارے اختیارات کے مالک اللہ ہیں، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، اللہ پر ایمان ہے۔ اسی طرح فرشتوں پر بھی ہم نے ایمان رکھنا ہے۔ ہمیں اللہ نے بتایا کہ میں کائنات کا جتنا نظام ہے وہ اپنے فرشتوں کے ذریعے اللہ چلا رہے ہیں، اور یہ ایسی مخلوق ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آتی، نورانی مخلوق ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ فرشتے اور جن یہ ایسی مخلوق ہیں کہ جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ نے فرشتے بھی پیدا فرمائے ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، گناہوں سے پاک مخلوق ہے۔ انسان کو تو اللہ نے اختیار دیا ہے نا کہ ہم غلطی بھی کر سکتے ہیں، گناہ بھی کر سکتے ہیں، نیکی بھی کر سکتے ہیں، لیکن فرشتوں کو یہ اختیار ہی نہیں ہے۔ ایسی مخلوق ہے کہ گناہ کا انہیں اختیار ہی نہیں ہے، اللہ کے احکامات کی نافرمانی وہ کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے فرشتوں پر ایمان۔ پھر اللہ کے انبیاء، یہ ہمارا ایمان ہے
کہ اللہ نے دنیا میں انسان کو پیدا کرنے کے بعد انسان کی رہنمائی کے لیے، اسے سیدھا راستہ بتانے کے لیے، کامیابی والا راستہ بتانے کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا، اپنے نبیوں کو بھیجا، اپنے نیک بندوں کو بھیجا کہ میرے بندوں کو سمجھائیں کہ اس راستے پر چلو گے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ٹھہرو گے۔ اس لیے کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ نے اپنے پیارے بندوں کو منتخب کر کے دنیا میں بھیجا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کو بھیجا اس لیے کہ ساری رہتی دنیا تک آپ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دیں، اور آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے۔ اور اب انبیاء والا کام مسلمانوں نے کرنا ہے، سارے مسلمانوں نے مل جل کر انبیاء والا کام کرنا ہے۔ تو اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان۔ اللہ نے ہر نبی کو کتاب دی، صحائف دیے، تاکہ وہ اس میں وہ سارے احکامات لکھے ہوتے تھے، لکھی ہوئی شکل میں، کہ ہم کیسے زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو اللہ نے ہر رسول کو کتاب دی، صحیفے دیے، اور یوم آخرت پر ایمان۔ بھئی ہم سارے لوگ مسلمان ہیں، ہمارا یہ پکا عقیدہ ہے کہ ہم سب نے ایک نہ ایک وقت اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ قبرستان سب لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے نا، ہر گاؤں میں قبرستان ہے۔ اور سوچا کریں، کبھی کبھی قبرستان کے پاس سے گزریں تو سوچا کریں کہ یہ لوگ بھی ہماری طرح زندگی گزارتے تھے، چلتے پھرتے تھے، لیکن آج منو مٹی کے نیچے پڑے ہیں، انہیں کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ قریبی سے قریبی رشتہ دار بھی کچھ عرصہ رو دھو کر، یاد کر کے، دعائیں کر کے بھول جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ماں باپ کتنی عزیز چیز ہوتی ہے، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میری امی میرے ابو ایک وقت نہیں ہوں گے، لیکن یہ وقت آتا ہے، دکھ کا وقت ہوتا ہے، بندہ سوچتا ہے دنیا دیر ہو گئی، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ بندہ بھول جاتا ہے، پیاری ہستیوں کو بھی بھول جاتا ہے۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ دنیا چھوڑ کر ہم نے چلے جانا ہے، اللہ کے پاس چلے جانا ہے، قبر میں چلے جانا ہے، اللہ کے پاس حساب کتاب دینا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ نقصان سے بچنے والے ہیں کہ جو صاحب ایمان ہیں۔ صاحب ایمان کا مطلب آپ کو سمجھ آ گیا کہ وہ ان ساری باتوں کو مانتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان۔ پہلا نقطہ، کامیابی کا پہلا نقطہ، اللہ اپنی مخلوق سے محبت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کامیاب ہونا ہے نا تو پکے ایماندار بن جاؤ، ان باتوں پر پکا ایمان کر لو۔ دوسری بات، صرف ایمان نہیں لانا، اس ایمان اور عقیدے کے بعد عمل بھی کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے، اچھے اعمال، نیک اعمال۔ قیامت والے دن ہمارے سامنے ویڈیو چلا دی جائے گی، ابھی ویڈیو نہیں بن رہی، میں باتیں کر رہا ہوں، یہ پھر بعد میں دیکھوں تو مجھے پتہ چل جائے گا میں نے کیا کیا باتیں کی۔ اب یہ پوری دنیا کی زندگی ہے، یہ دائیں اور بائیں آپ کو پتہ ہے نا، اللہ نے کرامن کاتبین فرشتے بٹھا رکھے ہیں، وہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ قیامت والے دن جب قبروں سے ہم اٹھیں گے، وہ ویڈیو ہمارے سامنے چلا دی جائے گی۔
جب کالج میں ہم کھڑے ہیں یہ بھی ہمیں پتہ چلے، گھر میں ہوتے ہیں اس کی بھی ویڈیو، اکیلے ہوتے ہیں تب بھی ویڈیو، بندوں میں ہوتے ہیں تب بھی وہ ویڈیو۔ قرآن میں آتا ہے کہ بندہ جب وہ ویڈیو دیکھے گا نا تو آہیں بھرے گا، کاش میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا، اوہو اس عمل نامے نے تو کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے، میں نے اکیلے میں گناہ کیے تھے، اللہ کی نافرمانیاں کی تھی، غلط کام کیے تھے، وہ بھی میرے سامنے آ گئے۔ یہ سب کچھ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ وہ یوم آخرت ہے، اس کو پیش نظر رکھ کر ہم نے اچھے اعمال کرنے ہیں، نیک۔ اب یہ یاد رکھنا ہے کہ ہماری ویڈیو بن رہی ہے، جب کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہوتا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ دو فرشتے تو ساتھ نہیں چھوڑتے، یہ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ آپ اس بات پر ہمارا پکا ایمان ہے کہ ہماری ویڈیو بن رہی ہے اور یہ قیامت والے دن ہمارے سامنے چلا دی جائے گی، اور اللہ کہیں گے میں آپ کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا، دیکھ لو تم نے کیسے زندگی گزاری، میری نافرمانیاں کی ہیں نا تو اب جہنم میں جانا ہے، اچھے اعمال کیے ہوں گے تو پھر جنت میں جانا ہے۔ اصل کامیابی تو یہی ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جو جنت میں چلا گیا، دوزخ کے عذاب سے بچ گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو دوسری بات نیک اعمال ہیں۔ پہلی بات ایمان، دوسری اچھے اعمال، نیک اعمال جمع کرتے جائیں، جمع کرتے جائیں قیامت والے دن، تاکہ وہ بھاری ہو جائے وزن میں۔ آخری جو دو باتیں ہیں وہ ہم انشاءاللہ آئندہ پر رکھتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پہلی دو باتوں کی تشریح میں نے کر دی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے Attention please, period 1 stars. Attention please, period 1 stars. اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔